ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ حسنین کے نانا جان، رحمت عالمیان، محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا نسیتم شیئا فصلوا علی تذکروہ ان شاء اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، وہ چیز انشاءاللہ تمہیں یاد آ جائے گی۔ ذکر و درود ہر گھڑی پھرتے زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ خاندان مصطفیٰ ہم یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے آبا و اجداد، اب والدین کریمین، دادا جان اور حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردادا، اور پھر حضرت عدنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہم نے سنا، اور حضرت عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، پھر آپ کی ازواج پاک، آپ کے چچاؤں کا بیان مختصراً ہم نے سنا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے اور شہزادیوں کا بیان سنا۔ کل ہم نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی شان سنی، آج ہم سنیں گے امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ شان کا بیان۔ اور ان کی شان دیکھیے کہ یہ ان کے شہزادے ہیں جن کے در سے ولایت بڑھتی ہے۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ اولاد جو خاتون جنت کے علاوہ ہے، ان کو سید نہیں، ان کو علوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حسن و حسین کی اولاد جو ہے یہ سید ہے قیامت تک۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے ان کے ہیں جو شیر خدا ہیں، داماد مصطفیٰ ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ ان کی والدہ وہ ہیں جو خاتون جنت ہیں، ان کی والدہ وہ ہیں جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جن کے عقیدت مند دنیا آخرت میں عزتیں پائیں گے، بخشے جائیں گے۔ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دیکھیے کہ ان کے نانا جان وہ ہیں جو محبوب رحمان ہیں، یہ وہ ہیں جس کو جو ملا، جتنا ملا، جو کچھ ملا صدقہ تیرا، دنیا کھاندی ہے خیرات مدینے دی۔ ان کے نانا جان کی خیرات بڑھتی پوری دنیا میں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شانیں، آئے ہائے، میرے نبی کی شفقتیں، میرے نبی کی رافتیں، میرے نبی کا پیار، کندھوں پر اٹھایا، منبر سے اتر کر اپنے شہزادے امام حسین کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ شہزادے ہیں میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا، سارے نبیوں کے تاجدار نے فرمایا، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرے پھول ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت دیکھیے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا یہ میرے لاڈلے بیٹے اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ شعبان 4 ہجری میں جب ولادت ہوتی ہے، ان کو گھٹی کیا ملتی ہے؟ آج ہم اپنے بچوں کو کھجور شہد کے ساتھ گھٹی دیتے ہیں عام طور پر، اور جاتے ہیں کہ بھی کوئی امام صاحب مل جائیں، کوئی اللہ کا نیک بندہ مل جائے، برکت ہوگی، ہمارا بچہ ہماری بچی نیک بن جائے گی۔
امام حسین کو گھٹی کس نے دی؟ اللہ کے حبیب نے. وہ کیا تھی؟ حضور کا لعاب دہن اقدس. آئے ہائے صدقے جائیں. ان کے کان میں اذان کس نے دی؟ ہم کہتے کوئی نیک آدمی اذان دے ہمارے بچے کے کان میں، ہمارا بچہ نیک ہو جائے، نیک فال لیتے، اچھی بات ہے، لینی چاہیے. ان کے کان میں اذان اللہ کے محبوب نے دی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے منہ میں اپنا تھوک مبارک ڈالا، ان کے لیے دعا کی. 7ویں دن نام رکھا حسین، بہت زیادہ خوبصورت. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا عقیقہ فرمایا. اللہ اکبر. مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں، واہ قسمت کے چراغ حرمین آئے ہیں. اے مسلمانوں مبارک ہو، اے مسلمانوں مبارک کہ حسین آئے. کنیت آپ کے ابو عبداللہ، القاب سبت رسول اللہ، ریحانت الرسول. اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، حسن و حسین دنیا میں میرے پھول ہے. اور عاشق صحابہ و عاشق اہل بیت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان بارگاہ رسالت میں حسن و حسین کا صدقہ پیش کرتے ہیں، وسیلہ پیش کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خنداں، مثال گل کیجئے رضا کو حشر میں خنداں، مثال گل. سر انور سے لے کر سینے تک یہ امام حسن مجتبی مشابہت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور امام حسین سینہ پاک سے لے کر قدموں تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے. کیا شان ہے. ترمذی شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ میں نے آپ کو عرض کیا. اور اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، جو جنوں انسان کے بادشاہ ہیں میرے نبی، ان کا سایہ نہیں تھا ایسا نہیں ہے، ان کا سایہ تھا. وہ سایہ کیا تھا؟ ویسے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کے پیش نظر ان کا سایہ نہیں بنایا. کیونکہ سایہ ہوتا تو زمین پر آتا نا، بے ادبی ہوتی، کوئی کافر استغفر اللہ سایہ مبارک کو اپنے پاؤں سے رونتا. تو اعلیٰ حضرت اپنے عشق بھرے انداز میں اس کو مختلف انداز سے بیان کر رہے ہیں. معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین. سر سے سینے تک امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ، اور وہاں سے پاؤں تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حمام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو ان کی پیشانی اور گالوں سے روشنی نکلتی تھی، نور نکلتا تھا جس سے ساری جگہ جو ہے وہ روشن ہو جاتی تھی. آئے ہائے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا.
تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن حسین پر شفقت کتنی تھی، لاڈ کتنا تھا، پیار کتنا تھا، عنایت کتنی تھی، رحمت کتنی تھی۔ سنیے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں ایک رات کسی ضرورت کے تحت آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے، کسی چیز کو اٹھائے ہوئے تھے، مجھے پتہ نہیں چلا حضور نے کیا اٹھایا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اپنی ضرورت بیان کی، پھر عرض کی آقا یہ آپ نے کن کو اٹھایا ہوا ہے، کیا اٹھایا ہوا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک چادر ہٹا دی تو اندر دیکھا دونوں پہلوؤں پر حسن و حسین، فرمایا دونوں میرے بیٹے، یہ دونوں میرے نواسے ہیں، یا اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں اور ان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت رکھتا ہوں، یا اللہ تو بھی انہیں محبوب رکھ اور جو ان سے محبت کرے انہیں بھی محبوب رکھ۔ جو حسن و حسین سے محبت کرنے والے ہیں وہ الحمدللہ میرے آقا کی دعائیں قبول ہیں نا، انشاءاللہ وہ محبوب اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو جائیں گے۔ اور جو حسن و حسین سے استغفر اللہ بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ جو اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں، شان بیان کرتے ہیں، وہ جنت کے باغات کے حقدار ہیں، اور تم جو گستاخ ہو، تم جو بے ادبی کرتے ہو، جو دشمنیاں کرتے ہو اہل بیت سے، میرے نبی کے گھر والوں سے، تو تمہیں خوشخبری ہو جہنم کی۔ اللہ اکبر۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دے رہے تھے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جلدی جلدی خطبہ مکمل کیا، ممبر سے نیچے آ گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پاک پر تشریف لائے، اللہ کی حمد کی، پھر فرمایا مجھے میرے نانا جان نے بتایا، اللہ پاک فرماتا ہے عرش اعظم کے پائے کے نیچے سبز رنگ کی، گرین رنگ کی ایک تختی ہے، اس پر لکھا ہے اے آل محمد کے گروہ، تم میں سے جو بھی روز قیامت لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوا آئے گا، اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ سن کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اے ابو عبداللہ، اے امام حسین، آل محمد کا گروہ کون ہے؟ فرمایا شیخین، یعنی ابو بکر و عمر کو، عثمان غنی کو، اور میرے والد محترم مولا علی کو، اور اے معاویہ آپ کو برا بھلا نہ کہتا ہو، وہ آل محمد کا گروہ ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا عطا فرمایا؟ کیا عطا نہیں کیا؟ خاتون جنت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہیں، اللہ اکبر، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ حسن حسین کو لے کر، سیدین اور جلیلین اور کریمین کو لے کر، نیرین کو لے کر، شہیدین کو لے کر عرض کی یا رسول اللہ آپ کے نواسے ہیں، کچھ عطا فرمائیے۔ اب دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عطائیں ہیں جو ہمارے تصور سے باہر ہیں۔ کیا عطا کی؟ فرمایا حسن کے لیے میری ہیبت ہے اور سرداری ہے، حسین کے لیے میری جرت ہے اور سخاوت ہے۔ اللہ اکبر۔ دونوں شہزادوں کو دنیا آخرت کا شہنشاہ بنا دیا میرے نبی نے، ان کے انگلی کیا پکڑی ہاتھ۔ اللہ اکبر۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جرت عطا فرمائی، سخاوت عطا فرمائی۔ تو اب کربلا کے اندر کو آپ کا حوصلہ کیسے کم کر سکتا ہے؟ آپ کو ڈرا کیسے سکتا ہے؟ آپ کو بیعت پر مجبور کوئی کیسے کر سکتا تھا؟ انہیں تو میرے نبی نے بہادری عطا فرمائی تھی، 22,000 کا لشکر ان کو مرعوب کیسے کر سکتا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سخاوت کیسی؟ اللہ، بہت زیادہ سخاوت میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے۔ اس کی جھلک بتاؤں آپ کو۔ ایک شخص حاضر ہوا، حضور غربت بہت ہے، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ کچھ دیر گزری، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے 1,000 سونے کے سکے آئے، 5 تھیلیاں تھی۔ میرے آقا امام حسین شہزادہ کونین
رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 سونے کے سکے سارے اس غریب آدمی کو عطا کر دی، سب عطا کر دی. اور پھر کیا کیا؟ کہا معذرت دیر ہو گئی. اللہ اکبر، دیتے بھی ہیں اور معذرت بھی کرتے ہیں. اور دیتے کتنا ہے؟ اللہ اکبر. یہ شہزادے کن کے؟ مولا علی کے. وہ سخاوت کرنے میں کیا ہے؟ بہت اعلیٰ مقام ہے. اور میرے نبی کے نواسے ہیں، سخاوت کا کیا مقام ہے، سبحان اللہ. اور کاش ہماری حاجت پوری ہو بارگاہ امام حسین میں. امیر علیہ سنت کیا عرض کرتے ہیں، یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے میری حاجت میں طیبہ میں مروں. آپ 1000 دینار عطا کرتے ہیں، اتنی سخاوت فرماتے ہیں میری حاجت بھی پوری کر دیں. اور وہ حاجت کیا ہے میری حاجت میں طیبہ میں مروں، اے میرے حاجت روا فریاد ہے. اللہ اکبر. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ غریبوں سے بڑی محبت کرتے تھے. امام حسین کے ماننے والے غریبوں سے کتنا محبت کرتے ہیں، غور کریں. اللہ نے اتنا مال دیا ہے، لاکھوں روپے ہر مہینے کماتے ہیں. کوئی اس میں سے 5% پنجتن پاک کے نام پر سیدوں کو دے دو نا. سیدوں کے کسی گھر کا کوئی لائٹ کا بل دے دیں، کوئی سید پریشان ہے اس کو دے دیں، آقا کی امت کو دے دیں کسی کو بھائی. خیر، نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی زوجہ محترمہ آئیں کہ آپ کے لیے میں نے بہت لذیذ کھانا تیار کیا ہے اور خوشبو بھی بڑی عمدہ تیار کی ہے، آپ اپنے جیسے کچھ افراد لے کر آ جائیں تو ان کی مہمان نوازی کی جائے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں گئے. وہاں جو لوگ موجود تھے، مسکین لوگ، غریب لوگ، ان کو گھر میں لے کر آ گئے. پڑوس کی خواتین زوجہ کے پاس آ کر کہنے لگیں خدا کی قسم آپ کا گھر تو غریبوں سے بھر گیا، مسکینوں سے بھر گیا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ کے پاس تشریف لائے، فرمایا تمہیں اپنے حق کی قسم دیتا ہوں جو میرا تجھ پر ہے، تم نے کھانا اور خوشبو بچانا نہیں ہے، سارا غریبوں کو دے دینا ہے. انہوں نے ایسا ہی کیا. اور میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکینوں کو کھانا کھلایا، عزت کے ساتھ مسکینوں کو کپڑے پہنائے اور خوشبو لگائی. سبحان اللہ. بھیک دے بھیک اپنے منگتا کو، اے غریبوں کے پالنے والے. ہمیں بھی خیرات مل جائے، اچھے اخلاق کی، غریبوں کی مدد کرنے کی، غریبوں سے پیار کرنے کی. میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نماز کثرت سے پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے، بھلائی کے کاموں میں حصہ لیتے تھے. آپ کے شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے والد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دن رات میں 1000 نفل پڑھتے تھے، 1000 نفل. اور امام حسین کے ماننے والے فرض نمازیں بھی نہ پڑھیں تو تعجب کی بات ہے. نیزے پر میرے آقا امام حسین قرآن پاک کی تلاوت کر رہے اور ہمیں قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا. اللہ پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کا فیضان ہمیں ملے، ہم بھی نیک بن جائیں. آمین 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 بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام.